پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں صبح اذان کی آواز سے شروع ہوتی تھی اور شامیں کھیتوں سے لوٹتے کسانوں کے قدموں کی چاپ میں ڈل جاتی تھی، ایک پرانا سا حویلی نما گھر تھا۔ وہ گھر پورے گاؤں میں چودھری حامد خان کی حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ حامد خان بہت سخت مزاج آدمی تھا۔ اس کی آواز میں ایسا رعب تھا کہ گھر کے بڑے بھی اس کے سامنے سوچ سمجھ کر بات کرتے تھے اور بچے تو اس کے سامنے آتے ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ حامد خان کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی عائشہ، پھر مریم، پھر حنا اور سب سے چھوٹی ماہین۔ ماہین ابھی 20 برس کی تھی، نرم مزاج، خاموش اور بہت خوبصورت۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی مگر جب مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے صحن میں دھوپ اتر آئی ہو۔ ماہین کی ماں ساجدہ بیگم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتی تھی مگر شوہر کے خوف کی وجہ سے کبھی کھل کر ان کے حق میں کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ حامد خان کا ایک اصول تھا، میرے گھر کی بیٹیاں میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گی، اور شاید یہی اصول ایک دن اس کے پورے گھر کو بکھیرنے والا تھا۔ ماہین کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا کھیت تھا۔ وہ کھیت ارسلان کے والد کا تھا۔ ارسلان بھی اس گاؤں میں پلا بڑھا تھا۔ سادہ سا لڑکا تھا، نہ کوئی بہت بڑا خاندان، نہ دولت کی نمائش، لیکن اس کی ماں نے اسے ہمیشہ عزت اور حلال رزق کی قدر سکھائی تھی۔ ارسلان محنتی تھا، صبح فجر کے بعد اٹھتا، کھیتوں میں جاتا، دوپہر تک کام کرتا اور شام کو اپنے بوڑھے والد کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ ماہین اور ارسلان ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ شروع میں ان کے درمیان صرف سلام دعا تھی، پھر کبھی راستے میں نظر مل جاتی، پھر نظر ملنے کے بعد دونوں نظریں جھکا لیتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی خاموشی بھی سمجھ آنے لگی۔ محبت شاید ہمیشہ لفظوں سے شروع نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک نظر سے شروع ہوتی ہے، ایک دعا بن جاتی ہے اور پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے والا کب دل میں جگہ بنا گیا۔ ایک دن ماہین اپنی بہنوں کے ساتھ گاؤں کی کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے آگے بڑھ کر پانی کا گھڑا پکڑ لیا۔ وہ ارسلان تھا۔ ماہین نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارسلان نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اب ٹھیک ہے، ماہین نے بس سر ہلا دیا۔ جی۔ یہ ان دونوں کی پہلی بات تھی، صرف 2 لفظ، لیکن انہیں 2 لفظوں نے ان کے دل میں ایک پوری کہانی لکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، باتیں بڑھتی گئی مگر دونوں نے اپنی محبت کو کبھی غلط راستے پر نہیں جانے دیا۔ ارسلان نے ایک دن اپنے والد سے کہا، ابا، میں ماہین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ والد نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ اس کے گھر والے مان جائیں گے؟ ارسلان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد خان آسان آدمی نہیں، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی۔ ایک شام گھر میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ دادا جان چارپائی پر بیٹھے حقہ پی رہی تھی، دادی جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حامد خان نے سب کو ایک ساتھ دیکھ کر کہا، میں نے ماہین کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ماہین کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ وہیں رک گیا۔ مریم نے فوراً بہن کی طرف دیکھا۔ حامد خان نے کہا، اس کا رشتہ اس کے کزن شہروز کے ساتھ ہوگا۔ ماہین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شہروز برا لڑکا نہیں تھا، لیکن ماہین اسے بھائی سمجھ کر بڑی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ارسلان تھا اور اب اس کے سامنے زندگی بھر کا فیصلہ رکھا جا رہا تھا۔ ماہین نے دھیمی آواز میں کہا، ابو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حامد خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ماہین نے کانپتے ہوئے کہا، میں شہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حامد خان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں اپنی مرضی چلانے کی عادت کس نے ڈالی؟ ساجدہ بیگم فوراً بولی، حامد صاحب بچی سے آرام سے بات کریں۔ حامد خان نے غصے میں بیوی کی طرف دیکھا، تم چپ رہو۔ ماہین رونے لگی، لیکن اس دن پہلی مرتبہ اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی، اور شاید اس دن سے اس گھر میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی تھی جس کا اختتام 10 سال بعد ہونا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ حامد خان ہر روز ماہین کو سمجھاتا، تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ ماہین خاموش رہتی۔ ایک دن حامد خان نے ساجدہ بیگم کو صحن میں سب کے سامنے ڈانٹ دیا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ ساجدہ بیگم نے حیران ہو کر پوچھا، میری وجہ سے کیا؟
تم نے اپنی بیٹی کو بہت سے سر چڑھا دیا ہے، میں نے تو ہمیشہ آپ کی مرضی کے مطابق ہی انہیں پالا ہے۔ حامد خان: جی ہاں، اگر تم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو آج میری بیٹی میرے فیصلے سے انکار نہ کرتی۔ ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں عورت کی سب سے بڑی مجبوری اکثر یہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہوتے ہوئے خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف شہروز بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ماہین سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ ماہین کا دل کہیں اور ہے۔ اس نے ایک دن ماہین سے کہا، اگر تم مجھے نہیں چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ماہین نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، شہروز مجھے معاف کر دینا۔ شہروز نے مسکرا کر کہا، تم نے میرے ساتھ کوئی غلطی نہیں کی، دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن گاؤں کی دنیا دل کی بات کہاں سمجھتی ہے۔ لوگوں نے شہروز کے بارے میں باتیں شروع کی۔ جس لڑکی کی منگنی ہوئی تھی وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ شہروز گھر سے نکلنے سے بھی کترانے لگا۔ اسے لگتا جیسے ہر نظر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ماہین اور ارسلہ نے بہت سوچا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، مگر گھر والوں کے سامنے ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی۔ ارسلہ نے آخری بار ماہین سے کہا، اگر ہم گھر سے نکلے بھی تو میں تمہیں صرف نکاح کے راستے پر لے جاؤں گا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ماہین نے آنسو صاف کیے، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی ارسلہ، لیکن میں اپنی پوری زندگی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی جسے میں دل سے قبول نہیں کرتی۔ دونوں نے فیصلہ کیا، وہ گاؤں چھوڑ دیں گے، خاموش سے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس رات ماہین نے اپنی بہنوں کو آخری بار دیکھا۔ مریم سو رہی تھی۔ حنا نے کروٹ بدلی تو ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب سے چھوٹی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ساجدہ بیگم سو رہی تھی۔ ماہین نے دروازے کے باہر سے دھیمی آواز میں کہا، امی مجھے معاف کر دینا، اور پھر وہ پلٹ گئی۔ رات کی آخری پہر، ماہین اور ارسلہ گاؤں سے نکل گئے۔ پیچھے رہ گئی وہ حویلی، وہ صحن، وہ درخت، وہ بچپن اور ایک ماں کی دعائیں۔ ساجدہ بیگم نے جب ماہین کا کمرہ خالی دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ماہین کوئی جواب نہیں آیا۔ مریم دوڑتی ہوئی آئی، امی کیا ہوا؟ ساجدہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی، ماہین گھر میں نہیں ہے۔ حامد خان آیا، کمرہ دیکھا، پھر جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہاں گئی؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر ایک کاغذ ملا، اس پر صرف اتنا لکھا تھا، ابو میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں صرف اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حامد خان نے کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور غصے سے پھاڑ دیا، لیکن اس کے چہرے پر غصے سے زیادہ شکست تھی۔ ساجدہ بیگم کو ہر روز طعنے ملنے لگے، تم نے میری بیٹی کو خراب کیا، تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ساجدہ بیگم ہر رات چپکے سے روتی، کبھی ماہین کے کپڑے نکال کر سینے سے لگا لیتی، کبھی اس کا بستر دیکھ کر کہتی، بیٹی جہاں بھی ہو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دادی جان بھی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی، اللہ میری بچی جہاں بھی ہے اسے حفاظت میں رکھا۔ دادا جان بھی اکثر خاموش بیٹھتے، وہ کہتے، اولاد اگر گھر سے دور چلی جائے تو گھر کی دیواریں بھی اجنبی لگنے لگتی ہیں۔ ادھر ماہین اور ارسلہ نے شہر میں ایک چھوٹی سی زندگی شروع کی۔ شروع میں بہت مشکلات آئی، نہ بڑا گھر تھا، نہ دولت، نہ سہولت۔ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں دونوں نے زندگی کا آغاز کیا۔ ارسلہ دن رات محنت کرتا رہا، ماہین گھر سنبھالتی۔ پھر وقت کے ساتھ ان کی زندگی میں خوشیاں بھی آئی، 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ماہین جب اپنے بچوں کو دیکھتی تو اسے اپنی بہنیں یاد آئی، کبھی ماں یاد آتی، کبھی دادی، اور ہر عید پر وہ اپنے گھر کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ ارسلہ سمجھ پاتا، وہ صرف اتنا کہتا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف حامد خان بوڑھا ہو رہا تھا، اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی آواز میں رعب نہیں رہا تھا، گھر بھی ویسا نہیں رہا تھا، بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ شہروز نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس واقعے کا زخم اس کے دل پر ہمیشہ رہا۔ اور ساجدہ بیگم، وہ آج بھی ماہین کی واپسی کی دعا کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ شہر سے ایک خاندان آیا ہے، ایک شخص، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ وہ کسی پرانے جاننے والے سے ملنے آئے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ پھر اچانک حامد خان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ عورت ایک بچے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، چہرہ بدل چکا تھا، بال پہلے سے مختلف تھے، مگر آنکھیں وہی کی آنکھیں تھیں۔ حامد خان کے قدم رک گئے، اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، ماہین۔ ماہین نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔
10 سال کی دوری ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ آگے بڑھی لیکن پھر رک گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اب وہ اسے قبول کریں گے۔ حامد خان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھا اور پہلی بار اپنی بیٹی کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی بہت دیر کر دی تم نے۔ ماہین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابو مجھے معاف کر دیں۔ حامد خان نے سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ ماہین نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ حامد خان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا باپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد میری مرضی سے زندگی گزارے۔ مجھے بہت دیر بعد سمجھ آیا کہ ایک باپ ہونے کا مطلب اولاد کی زندگی چھین لینا نہیں، اسے صحیح راستہ دکھانا ہے۔ ساجدہ بیگم بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ماہین اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ دونوں اتنا روئی کہ آس پاس کھڑے لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ دادی جان کو جب خبر ہوئی تو کانپتے قدموں سے باہر آئی۔ ماہین ان کے قدموں میں گر گئی۔ دادی نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ میری بچی کو واپس ضرور لائے گا۔ اس دن پہلی بار حامد خان نے ارسلہ کو گلے لگایا اور شہروز بھی آگے آیا۔ اس نے ماہین سے کہا، تم نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، بس اپنی اپنی جگہ سب غلطیاں کی تھی۔ ماہین نے آنسو کے ساتھ اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ شہروز مسکرا۔ اب یہ بات دوبارہ مت کرنا۔ اس شام حامد خان کی حویلی میں 10 سال بعد وہ رونق واپس آئی جو کبھی ماہین کے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ صحن میں بچے کھیل رہے تھے۔ دادی جان تسبیح پڑھتے ہوئے بار بار ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ ساجدہ بیگم اپنی بیٹی کے بال سہلا رہی تھی اور حامد خان دور چارپائی پر بیٹھا خاموش سے اپنے اولاد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید اس نے پہلی بار سمجھ آیا تھا کہ محبت کو زنجیروں سے نہیں باندھا جا سکتا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ 10 سال بعد اس گھر میں صرف ایک بیٹی واپس نہیں آئی تھی بلکہ ایک ٹوٹا ہوا خاندان جڑ گیا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر ہر ماں باپ اپنی اولاد کی مرضی سے اس کی شادی کرے، اپنی اولاد کی مرضی کو جانے، چاہے اور شادی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں اس کی مرضی ہو، پڑھائی میں ہو یا کسی اور چیز میں اس کا لگن ہو، تو اس کو سمجھے اور اس کو حوصلہ دے اور اس کے ساتھ ملے، اس کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ کیا پتہ 10 سال بعد اس کی طرح ہمارا ماں باپ، ہم دادا دادی سب زندہ بھی ہوگے کہ نہیں۔